اس طرح سے بیان کیا ہے اور دوسرے شاعر نے دوسرے طرح سے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے: توڑ سکتی نہیں توبہ تمہارے کوئی سرا، توڑ سکتی نہیں توبہ تمہارے کوئی سرا، شرط یہ ہے کہ وہ فاضل کرنا. ہم نے کہا کہ اقبال نے اسی بات کو پہنچا دیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. اقبال نے کہا ہے کہ حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، حسن کی تاثیر پر غالب نہ آ سکتا تھا علم، اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں ہیں. یہ مقالہ جو ہمیں کہا گیا لکھنے کے لیے اقبال کا پیغام ہے، اقبال کے بنیادی افکار و نظریات، یہ طویل 14 صفحے کا مقالہ ہے. صاحب جو مجموعہ جو شائع ہوگا اس میں یہ شائع ہو جائے گا اور آپ اسے پڑھیں گے. جس طرح سے ہم نے اقبال کے کچھ یہ باتیں کہی ہیں اقبال کے موضوع سے ہٹ کر کے بھی، اور اقبال سے علم و ادب کا شعری ذوق بنانے کے لیے، اس میں ہم آپ کے سامنے رشید احمد صدیقی کا ایک جملہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اقبال کے بارے میں. ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ رشید احمد صدیقی کا ایک جملہ اقبالیات پر پورے خانے کر کے کبھی نہ لکھا جاتا ہے. رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ 3 حیثیتیں ہیں: اقبال بہت بڑے مفکر اور بہت بڑے فلسفی. دوسری حیثیت ان کی یہ ہے کہ اقبال بہت بڑے رہنما، راہبر اور روحانیت کا تصوف کا ذوق پیدا کرنے والے ہیں. تیسری حیثیت اقبال کی یہ ہے کہ وہ بہت بڑے شاعر. انہوں نے کہا کہ اگر تینوں حیثیتوں کو الگ الگ دیکھیے گا تو میرا میں کتنے فلسفیوں میں افلاطون اور دنیا کے ماہرین فلسفہ مل جائیں. اور اگر خالص روحانیت اور رہبری کو دیکھیے گا تو شیخ عبدالقادر جیلانی اور کتنے امام ہیں اس دنیا میں جو موجود ہیں. اور اگر صرف شاعری کو دیکھنا ہے تو دنیا میں ورڈسورتھ بھی ہیں، بائرن بھی ہیں، اور فارسی زبان کے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں. لیکن اگر تینوں شخصیتوں کو، تینوں حیثیتوں کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کیجیے گا تو پورے عالم اسلام میں اور اس کی پوری تاریخ اقبال سے بڑی دوستوں ہمارے سامنے کئی اچھے مقالے پڑھے گئے اور بتایا گیا کہ اقبال کا کتنی پذیرائی ایران میں ہوئی. ہم ویسے عربی زبان کے استاد کے ہم بتائیں کہ 50 سے زیادہ ضخیم کتابیں عربی زبان میں اقبال میں لکھی گئی اور 200 سے زیادہ مقالات. اور طاہر حسین جیسے شخص جو عربی زبان کے مسلم ادیب اور نقاد ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں اقبال سے بڑا کوئی اسلامی شاعر نہیں. اس کا ایک پورا مقالہ تھا جو ہم نے یہاں اقبال اکیڈمی کے جلسے میں پڑھا بھی تھا اور کئی جگہ شائع ہوا. اس کا نام تھا اقبال اور ابوالعلا ماوردی. تو پوری نظم جو یہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماوردی، پھول پر کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے ڈھونڈا وہ پیتا اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے وہ مار. اور آخر میں یہ پورے کے اشعار ہیں. یہاں تک آخری شعر جو تھا وہ خلاصہ اقبال نے جو اپنا فتویٰ پیش کیا ہے، تبدیل کے تعظیم میں یہ فتویٰ ہے. دیکھ لیجیے پورے عالم اسلام کو، عرب دنیا کو، تبدیل کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مخالفت. یہ تو ہم نے اقبال سے متعلق رشید احمد صدیقی کے اقوال اور اقبال کا جو تعارف
عربی زبان میں ہے، اور اقبال کا سب سے پہلے عربی کتاب حیدرآباد سے شائع، اور اس کے بعد بہت ساری کتابیں. ایک بہت بڑے عربی زبان کے ادیب نے فارسی زبان اور اردو زبان صرف اقبال کے اشعار کو سمجھنے کے لیے سیکھی. ان کو پاکستان میں سفیر مقرر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اردو سیکھی، فارسی سیکھی، اور اقبال کے کلام کے ترجمے کیے، درخت کے، اعظم کے، بال جبریل کے، بہت سارے. اور پھر ایک بہت طاقتور ترجمہ، نثری ترجمہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کے سامنے آیا، روایت اور اقبال کا. روایت مطلب اقبال کی شرح ہے، اور وہ اس لیے کہ بہت بڑے ادیب نے ایک رسالے میں ایک مضمون لکھا، کتاب مفتوح للاستاذ ابو الحسن ندوی، ابو الحسن ندوی صاحب کے نام خلاصہ، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کلام اقبال کے جو ترجمے ہمارے سامنے آئے ہیں عربی زبان میں، اس سے ہمیں اقبال کو پورے طور پر سمجھنا مشکل ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے، آپ اگر اقبال کا ترجمہ کریں گے تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے اقبال سے آشنا ہو سکیں گے. اور اسی پر انہوں نے اقبال کے مضامین کا سلسلہ شروع کیا، اور جو روایت اقبال کے نام سے پھر وہ کتاب شائع ہوئی. اور ابھی معارف کا جو تازہ شمارہ ہے اکتوبر کا، اس میں ہمارا ایک مضمون ہے اردو زبان کی شاعری کے عربی ترجمے کلام اقبال کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے سب ترجمے بتایا ہے کہ ترجمہ بتایا کہ اقبال میں 2 مصرع تھا، تو ترجمے میں وہ 4 مصرع ہو گئے، اور اقبال نے یہ بات اتنے الفاظ میں کہی تھی، نثر میں آنے کے بعد وہ پورا پیراگراف بن گیا. وہ سب تفصیلات کہ ترجمہ کرنے کا کام کتنا مشکل ہے. ابو الحسن علی ندوی صاحب اردو بھی بہت اچھی جانتے ہیں، عربی کے بھی بہت ماہر ہیں، لیکن جو اقبال کا ترجمہ کرنے بیٹھے تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ بات میں مختصر انداز میں اقبال نے کہی ہے، اس کا کہنا بے حد مشکل ہے. اور یہ ترجمہ، شعر کا ترجمہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود آج پوری دنیا جو ہے اقبال سے واقف ہے، پورا ایران واقف ہے، پوری عرب دنیا، وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اقبال سے پورے طور پر واقف ہے. یہ ایک طویل مضمون ہے، اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے سے پڑھیں اور کون سا اقتباس ہم آپ کے لیے منتخب کریں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی بات. دور جدید میں خاص طور پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مغربی طاقتوں نے مسلم ممالک پر قبضہ کر لیا. سامراجی نظام کے لپیٹ میں ایشیا اور افریقہ کے مسلم ممالک آ گئے. یہ یورپ کی عسکری قوت کا فاتحانہ اظہار تھا، اور اسی کے ساتھ صلیبی جنگوں کی شکست کا انتقام. اس نئی صورتحال کے نتیجے میں مسلم ممالک میں قدیم اور جدید کی کشمکش شروع ہو گئی. علماء علم جدید اور تمدن جدید کی طاقت کے آگے بے بس ہو گئے اور قیادت سے معزول کر دیے گئے، اور مغربی اثرات کے تحت جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں قوم کی قیادت آ گئی. اس طرح سے جدید اور قدیم کی کشمکش شروع ہوئی. حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اب ایسے لوگ سامنے آتے جو ایک طرف ماضی کے شاندار ورثے پر نظر رکھتے، دوسری طرف ان کا مغربی تہذیب و فلسفے کا مطالعہ بھی وسیع ہوتا، جو نہ آئین نو سے ڈرتے اور نہ طرز کہن کو پڑھتے، جو مغربی تہذیب کے فاسد عنصر پر دانشورانہ تنقید کر سکتے، جو مغربیت کے شکار نہ ہوتے، جس طرح ہمارے زمانے کے بہت سے مفکرین شکار ہو گئے. جو لوگ مغربی فکر و فلسفے سے مربوط نہیں ہوئے، اس میں علامہ اقبال کا قد سب سے اونچا ہے. روحانیت اور مادیت کو یکجا کرنے میں بہت سے ملک ناکام ہو گئے. کمال اتاتürk کے زمانے میں ترکی اس کی ایک مثال ہے. ترکی نے یورپ کی نقالی شروع کر دی، سروں پر زبردستی ہے کا استعمال شروع کر دیا، عربی رسم و خط کو نکال دیا گیا. یورپ کا نیا نظام کموبیش کے فرق کے ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی اپنایا گیا. افسوس کے ساتھ اقبال نے کہا کر سکتے کہ جو اپنے زمانے کی امامت وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو.
انسان جب کسی تہذیب سے متاثر ہوتا ہے اس کی اچھی اور بری ساری باتیں اختیار کر لیتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب مغربی تہذیب سے الگ ہے، لیکن مغربی تہذیب کی نقالی ایک وبا کی شکل میں پھیل گئی اور یورپ کو ترقی کا واحد معیار سمجھ لیا گیا۔ سیاست، اخلاق، تمدن، معاشرت، ہر چیز میں وہ برائیاں پیدا ہوئیں جو مغربی تہذیب میں موجود تھیں۔ اس ماحول میں یہ اقبال کی آواز تھی جو مغربی تہذیب و تمدن کی ترقی میں بدل ہوئی۔ مثال کے طور پر جمشید دیکھیے، یورپ میں بہت روشنی ہے، ہنر ہے، سچ یہ ہے کہ بے چشم ہے، حیوان ہے یہ ظلمان، اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تعلیم سحر کر نہ سکا۔ اور یہ سب اشعار یہاں بھی پڑھے گئے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان اقبال کے کلام کا مطالعہ کریں، ان کی میز پر دوسری تمام کتابوں کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ اور حدیث نبوی کے ساتھ کلیات اقبال کا موجود رکھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ ان کو کلیات اقبال کا، کلام اقبال کا مسلسل مطالعہ کرنا چاہیے کہ مادیت و روحانیت کی کشمکش میں جو ابھی تک جاری ہے اور مغربی تہذیب کے طوفان میں اقبال جیسی کوئی شخصیت نہیں جو صحیح راستہ دکھائے اور قوم کو صراط مستقیم پر چلائے۔ درمیانے کارزارے کفر الدین ترکش ہمارا خلنگ